ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العظیم۔ اس باوقار اجلاس کے مہمانان خصوصی جناب امتیاز جلیل صاحب، مولانا یحییٰ قاسمی صاحب، جناب مفتی عبدالرشید مفتاحی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز شہر اور علاقے کی معزز شخصیات اور آپ تمام حاضرین مجلس، ابھی یہاں خبروں کی خبر کا اجرا ہوا ہے اور تحفظ دین میڈیا کی خدمات میں اس اہم خدمت کا اضافہ ہوا۔ ایک نیا باب آج کھلا ہے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی کو بھی، جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی اور پورے خانوادہ فاروقی کو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، مقابل اگر توپ ہو تو اخبار نکالو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میڈیا کی اپنی طاقت ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اس کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے، عظمت ہے، اور لوگوں کے فکر و نظر کو تبدیل کرنے میں اور رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پہلی وحی میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ نے جو علم انسان کو سکھایا ہے، قلم اس کا ذریعہ ہے۔ علم بالقلم سے اشارہ اسی اہمیت اور افادیت کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور کہا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم۔ قرآن مجید میں اگر قسم کھائی گئی ہے تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا قلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اسی قلم سے قوم کی تقدیر بدل سکتے ہو، اگر تم چاہو اسی قلم کے ذریعے افکار و نظریات کی جنگ جیت سکتے ہو، اگر تم چاہو اسی قلم کے ذریعے اپنے سامنے والے انسان کے فکر و نظر کو تبدیل کر سکتے ہو۔ قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ حقائق کو اجاگر کرے اور چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کی نگاہ کے سامنے لائے، اور اس طرح سچائی کے چہرے سے پردہ اٹھائے کہ جھوٹ، کذب بیانی، دجل اور تلبیس کا پردہ چاک ہو جائے اور سچائی اور حقیقت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو۔ قلم ہر زمانے میں صاحب عظمت رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قلم کی عزت سر بازار نیلام کی جا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج لوگوں نے قلم کو
اظہار حقیقت، اظہار جرأت کے بجائے سیاست دانوں کے پائجامے میں اظہار بن ڈالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قلم کی عظمت سونے چاندی کے سکوں کی کھنک پر بیچی جا رہی ہے۔ اور ابھی یہاں تذکرہ ہو رہا تھا گودی میڈیا کا۔ گودی میڈیا نے تو میڈیا کی شان و شوکت کو اس طرح خاک میں ملایا ہے، اور بیچاروں نے اس طرح ارباب حکومت کے آگے سر ٹکایا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ارباب اقتدار کے لیے لکھتے تھے، بولتے تھے، خبریں بناتے تھے، مگر آنکھ کا پانی کچھ باقی تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھ کا پانی کیا، آنکھ ہی باقی نہیں رہی ہے، اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے زمانہ کچھ کہے، ہمیں تو غلامی کرنی ہے اور پیسے اور سونے چاندی کے ذخیرے حاصل کرنے ہیں۔ ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ایسا میڈیا قائم ہو، ایسے میڈیا ہاؤسز قائم ہوں کہ جو کھری اور سچی صحافت کو دنیا کے لوگوں کے سامنے لا سکیں اور بتائیں کہ آج بھی ضمیر زندہ ہے، قلم زندہ ہے، اظہار جرأت کا مزاج زندہ ہے۔ اور ایسے زمانے میں جب کہ سب فرزانے بن رہے ہیں، کچھ دیوانے ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ ہمیں اپنے عمل و کردار سے بتانا ہوگا۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، ان سیوف المجاہدین تحت اقلام الملوک۔ بہت ہی گہرا جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مجاہدوں کی تلواریں ہوتی ہیں وہ بادشاہوں کے نو کے قلم کے نیچے ہوتی ہیں۔ بادشاہوں کے قلم کا اشارہ ہوتا ہے تب سپاہیوں کی تلواریں چلتی ہیں اور جنگیں اور مار کے لڑے جاتے ہیں۔ یہ قلم کی عظمت ہے۔ اور آج کا یہ دور اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود قلم کی عظمت اور قلم کے ذریعے انجام دیے جانے والے کارناموں کا مرہون منت ہے، اس کا منتظر ہے۔ اس لیے اچھی صحافت کیجیے، سچی صحافت کیجیے، اور اخبار کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی حقیقتیں سامنے لائیے کہ جو لوگوں کے لیے چشم کشاں ہوں، بصیرت افروز ہوں۔ ہو سکتا ہے دشواریاں آئیں گی، دشواریاں آتی ہیں۔ ابھی یہاں ہمارے مفتاحی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف تنقید کرتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے۔ کسی کا شعر ہے، 100 کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ تو ان کا بیچاروں کا کام یہی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں کام کرنے والوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں، یہ بھی سچائی ہے، لیکن میں انہیں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی دہراتا ہوں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کی ٹانگ بڑھ گئی ہے تو اس کو کٹوا لیجئے، دوسرے کے کام میں اڑائیے مت۔ اگر آپ کی ٹانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، ٹانگ بڑھ گئی ہے، کٹوا لیجئے، سیدھا سادہ حل ہے، دوسرے کے کام میں رکاوٹ نہ بنیے۔ ہاں، اگر کوئی اچھی تنقید ہے، کوئی صالح تنقید ہے، تنقید برائے تعمیر ہے، ہمیں خوش دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا مزاج فرعونیت کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند ہیں، اور ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارا یہ مزاج قومی مزاج بنتا جا رہا ہے کہ کاموں میں بجائے معاون بننے کے ہم مخالف بننا پسند کرتے ہیں۔ ایک بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں ہمیشہ رفیق بنیے، فریق نہ بنیے، دوسروں کا پارٹ بنیے، پارٹی نہ بنیے۔
آپ دوسروں کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، آپ اپنی ملت کو تقویت و قوت عطا کریں گے۔ اس کی کوشش رہنی چاہیے کہ ہم بھلے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہوئے قرآن مجید کے اس حکم پر عامل ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھلے کاموں میں معاون بنو، گناہ اور سرکشی کے کام میں معاونت مدد نہ کیا کرو۔ تحفظ دین کی خدمت کا یہ رخ بھی بہت پیارا ہے کہ یہاں سے تحفظ ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا معاملہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو ایک مسلمان کے لیے دل سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس کا دماغ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ ابھی ہمارے امتیاز جلیل صاحب بڑے درد سے کہہ رہے تھے کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے وہ غلط اور گمراہ عقیدے رکھنے والوں کی اصلاح کریں، سمجھائیں، تفہیم کریں، اور ہمارے عزیزم بلال سلمہ کبھی انہوں نے تذکرہ کیا اور مثال دی، ماشاءاللہ اچھا صالح جوان ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے اور اسے ترقیات سے نوازے۔ یقیناً افہام و تفہیم کی بڑی اہمیت ہے، اور لوگوں کو سمجھانے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اسے کیا کیجئے گا کہ کچھ ایسی ضدی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر سمجھانا بجھانا کچھ اثر نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے کہ 4 کتاباں حقہ آئیں 5واں آیا ڈنڈا، وہ یہ کہا کرتے تھے، اور قادیانی کے زمانے میں کہتے تھے 4 کتاباں حقہ آئیں 5واں آیا ڈنڈا۔ یہ یاد رکھیے کہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جو دماغ سے جڑا ہوا نہیں ہے، دل سے جڑا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ معاملہ جڑا ہے۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر شان رسالت میں گستاخی کی جاتی ہے تو یا تو مسلمان جان دے دیتا ہے یا جان لے لیتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے راست اس مسئلے کا جوڑ ہے، اور ہمارا ملک یہ بھارت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں صرف عالم نہیں پیدا ہوتے، صرف امام نہیں پیدا ہوتے، صرف مجدد نہیں پیدا ہوتے، صرف مجاہد نہیں پیدا ہوتے، یہاں نبی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں صرف امام عالم نہیں پیدا ہوتے، یہاں پیدا ہو جاتے ہیں نبی، بلکہ نبی الانبیاء۔ وہ قادیانی جو تھا مردود، اس نے صرف یہ تھوڑی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، پہلے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھا، پہلے کہنے لگا کہ میں عالم ہوں، پھر میں امام ہوں، پھر میں مجدد ہوں، پھر میں مثل مسیح ہوں، پھر میں مسیح موعود ہوں، پھر ذلی نبی، بروزی نبی، ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں۔ یہ بھی اس کا دعویٰ ہے، میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں، 52 دعوے ہیں اس کے۔ اور پھر یہ کہ میں نبی الانبیاء ہوں، اور سارے انبیاء مجھ میں حلول کر گئے۔ حالانکہ ایسا خبط الحواس قسم کا تھا کہ ایک رات میں 50 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھنا پڑتا تھا، آنکھ بھی اس کی ایک تھی ایک غائب تھی، اور حالت یہ تھی دماغ کی کہ صدری پہنتا تھا، اور چونکہ پیشاب زیادہ آتی تھی تو ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، اور گڑ کا شوقین تھا، دوسری جیب میں وہ گڑ کے ڈلیاں رکھتا تھا، تو کبھی کبھی ماشاءاللہ گڑ کے ڈلیوں سے استنجا فرماتا تھا اور مٹی کے ٹکڑے پھانکتا رہتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن کیا کیجئے گا اس کو کہ لوگوں نے بنا دیا، مان لیا کہ ہاں آپ ہیں۔ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ دوسرے ملکوں میں تعارف ہوتا ہے، ہمارے امتیاز بھائی بتا رہے تھے نا کہ پوچھا جاتا ہے کون ہو کون ہو، تو اسکول میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا دن تھا اسکول کا، اور اس کا بیٹا گیا ہوا تھا، چھوٹا تھا، تو تعارف شروع ہوا، بتاؤ کیا نام ہے، باپ کا کیا نام ہے؟ تو سب بتا رہے تھے، میں یہ، میرا باپ یہ، والد یہ کرتے ہیں۔ جب اس کے بیٹے کی باری آئی
تو ٹیچر نے پوچھا کیا نام کا یہ؟ باپ کا نام یہ۔ ابا تمہارے کیا کرتے ہیں؟ تو اب وہ بیچارہ کہے تو کیا کہے، چھوٹا ہی تھا۔ ابا تمہارے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی تو قادیانی کا بیٹا تھا، سوچ کے کہنے لگا نبوت کا کاروبار کرتے ہیں، نبوت کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ صورتحال اس ملک میں پیدا ہوئی کہ قادیانی آیا اور اس نے اپنے فتنے پھیلائے اور ہزاروں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اچھے اچھے ذہن رکھنے والے لوگ، جو اس کا خلیفہ ہوا وہ خود بڑا عالم تھا اور گیا تھا بحث کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر شکست کھا گیا، خود قادیانی ہوا اور قادیانی کے بعد اس کا خلیفہ بنا۔ یہ صورتحال اس ملک میں ہوتی رہی ہے کہ الگ الگ قسم کے لوگ کھڑے ہوتے رہیں۔ اب یہ شکیل ابن حنیف کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اس نے بھی سوچا کہ جب دعوی کرنا ہے تو چھوٹا کیوں کریں، تو صرف مہدی نہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، یعنی 2 in 1 ہے۔ یہ کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے جب دجال آئے گا، ابھی دجال آیا نہیں تو آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ تو اس کی حکمت دیکھیے کیسے کیسے گمراہ کرتے ہیں لوگ۔ کہنے لگا دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے، اور سمجھو کیسے آیا ہے۔ دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کافر یہ لکھا ہوگا۔ دیکھو 2 ملک ہیں دنیا کے، امریکہ اور فرانس۔ امریکہ کے آخر میں ہے کاف الف، فرانس کے شروع میں ہے فارا، بیچ میں کیا ہوا؟ کافر۔ یہی دونوں ملک دجال ہیں، چونکہ دجال آ گیا اس لیے میں بھی چلا آیا ہوں۔ یہ صورتحال، اور لوگ مان رہے ہیں، لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ ان عقلوں پر لعنت ہو جو ایسی کمزور دلیلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ سے میں کہتا ہوں اس گمان میں نہ رہیے، یہ میں آپ سے درد سے کہہ رہا ہوں، اس گمان میں نہ رہیے کہ جاہل لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک عالم ہماری مرکزی دینی درسگاہ، بہت بڑے ادارے کے فاضل عالم، ان کو لوگ میرے پاس لے کر آئے اسی مہاراشٹر کے، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی شکیلی ہو گیا ہے۔ اور باضابطہ اس عالم نے مجھ سے بحث کی 2 گھنٹے تک، میں نے دلیلیں دی، اس نے توبہ کر لی، میرے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں بھی مطمئن کہ اللہ کے کرم سے بچ گیا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ پھر وہ جا کر انہی سے مل گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ کے اس اورنگ آباد کے کتنے لوگ اس فتنے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اس فتنے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس کو بہت سنگینی سے ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور ختم نبوت کا کام مضبوطی سے کرنا چاہیے۔ میں یہاں علماء بھی ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی عظیم ترین شخصیت اور اس ملک کے علماء کے امام اور محدثین کے تاجدار علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سخت بیماری کے زمانے میں قادیانی کے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے بہاولپور گئے تھے، اور انگریز جج کے سامنے انہوں نے زبردست طریقے پر کیس لڑا، دلائل دیے، سخت بیمار تھے۔ جب وہ وہاں گئے ہزاروں لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، اور وہ جامع مسجد میں کھڑے ہوئے بیماری کی حالت میں، فرمایا کہ میں سخت بیمار تھا، آنے کی حالت نہیں تھی، ڈاکٹروں نے بھی منع کیا، لیکن میں صرف یہ سوچ کر آیا کہ میرے پاس اور کوئی عمل تو نجات کا ذریعہ بننے کے لائق نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ کہہ سکوں گا کہ حضور کی تحفظ ختم نبوت کا جانبدار بن کر آیا تھا۔ یہ کہا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو جو وہاں لوگ موجود تھے وہ رونے لگے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ کھڑے ہوئے، بہت بڑے عالم تھے اس علاقے کے، انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری زندگی آپ کی دین کے لیے گزری، آپ ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، آپ کے پاس تو اعمال ہی اعمال ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی تعریف کی۔ جب وہ تعریف کر کے بیٹھ گئے تو اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری نے جو جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور علماء کے دل کی امانت بنانا چاہتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ ان صاحب نے ابھی میری تعریف کی اور تعریف میں مبالغے سے کام لیا، لیکن سن لو
ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ ہم اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا. یہ جملہ کہا. وہاں موجود علماء کی چیخیں نکل گئیں کہ وقت کا خاتم المحدثین اور سید العلماء یہ کہہ رہا ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کر سکیں. یہ ہمارے کاندھوں پر آنے والی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھانا چاہیے. میدان میں مضبوطی سے کھڑے رہیے اور اس حقیقت کا اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. حضور کی نبوت آخری نبوت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں, کسی شریعت کی گنجائش نہیں, اور اللہ کی کتاب کے بعد اب کسی صحیفہ آسمانی کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے آقا نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. لوگوں, میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. یعنی کہیں تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. کامل, مکمل, متوازن, معتدل شریعت دے کر جا رہا ہوں. اس شریعت کے پیچھے پیچھے چلو. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اس شریعت سے وہی انحراف کرے گا جو تباہ ہونے والا ہے, جو برباد ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس محاذ تحفظ ختم نبوت پر ہمیں مضبوطی سے جم جانا چاہیے. ایک اور کام تحفظ دین کی جانب سے ہو رہا ہے اور وہ بچوں کی تربیت کا کام ہے, نئی نسل کی تربیت کا کام ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, جس علاقے میں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور جہاں دینی تعلیم و تربیت نہ ہو وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر نسلوں کی حفاظت مقصود ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. ارتداد کا فتنہ آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے. سیلاب بلاخیز آ چکا ہے. شتر مرغ کی طرح اگر آپ اپنا سر ریت میں چھپا لیں اور یہ سمجھیں کہ طوفان نہیں آیا ہے تو اس سے طوفان لوٹنے والا نہیں ہے. سچائیوں سے منہ مت چرائیے. جو سچائیاں ہیں ان کو قبول کیجیے اور ان کے مقابلے کے لیے آگے آئیے. ارتداد کا فتنہ, بڑھتی چڑھتی برائیوں کا فتنہ. آپ محسوس کیجئے کہ امتیاز جلیل صاحب اگر ہمارے سماج کی خرابیوں پر انگلی رکھ کر نشاندہی کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ ایک سماجی کارکن کے دل کا درد ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنا لہو بہانے کے لیے تیار ہیں, وہ قوم تھوڑے سے نفع کے لیے اپنا ضمیر بیچنے کے لیے آمادہ ہے. تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ اپنے آپ کا سودا کر رہی ہے قوم. ایک عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا. جب اسلام کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوئی, تلاش ہوئی اس کو, تو اس نے کتابیں خریدیں اور ان کا مطالعہ کیا. پھر اور ضرورت پڑی تو اس نے اپنی کار بیچ دی اور پھر اس نے کتابیں خریدی, اسٹڈی کی, مسلمان ہو گیا. پھر وہ نکلا, مشرق وسطیٰ کے دورے پر بھی آیا. اللہ نے کچھ کشادگی دی تو مسلمانوں کے ملکوں میں گیا, ان کو قریب سے دیکھا. پھر اس نے سفر نامہ لکھا. اس سفر نامے کے مقدمے میں ایک بات اس نے لکھی ہے اور بہت ہی چپتا ہوا جملہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اورنگ آباد کے باغیرت مسلمانوں کے دل کی امانت بنانا چاہتا ہوں. اس نے لکھا کہ جب میرے دل میں ایمان کی طرف رغبت پیدا ہوئی تو میں نے اپنی کار بیچی اور ایمان خریدا, لیکن جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی کہ تو نے کار بیچی, ایمان خریدا. یہ ایمان بیچ کر کاریں خرید رہے ہیں, یہ ایمان بیچ رہے ہیں, کاریں خرید رہے ہیں. مال و زر کے پیچھے, دنیا کی دولت کے پیچھے, دنیا کے اسباب اور وجاہت کے پیچھے
دنیا کے اقتدار کے پیچھے جا رہے ہیں، شہرت کی طلب انہیں آوارہ بنا کر پھرا رہی ہے، مال کی ہوس ان کے اندر سے اخلاق اور ضمیر کا جنازہ نکال رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ہم نے فراموش کر دیا کہ ہمیں اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، آخرت میں حساب ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ سب چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے قبلہ مقصود کس کو بنایا ہے، کس سمت میں ہم جا رہے ہیں، نگاہ کدھر ہے، منزل کدھر ہے، اس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ قومیں اس طرح ترقی نہیں کرتی ہیں۔ میں آپ سے بہت درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر نعروں سے، امنگوں سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے نہیں بدلا کرتی، عمل و اقدام سے بدلتی ہے، حسن نیت سے بدلتی ہے، حسن عمل سے بدلتی ہے، مسلسل مخلصانہ محنت سے بدلتی ہے، عزم محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں، ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے، اور میڈیا جو اس زمانے کی ایک خاص قوت ہے اسے اپنانا چاہیے، اور جو لوگ میڈیا کی لائن میں کام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ تحفظ دین کے لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور ان کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں خیر کے کام ہو ہمیں اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارا یہ ملک بہت تیزی سے فسطائیت اور فرقہ پرستی کے دلدل میں غرق ہو رہا ہے۔ ہمیں آپ کو اس ملک کو بچانا ہے، ہمیں اور آپ کو اس ملک کو نفرت کی آگ سے دور لے جانا ہے۔ اس ملک میں بسنے والے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا SC OBC کے لوگ ہوں یا پچھڑی ذاتیں ہوں، کسی سماج کے، کسی مذہب کے، کسی تہذیب کے، کسی ثقافت، کسی کلچر کے لوگ ہوں، وہ سب ہمارے وطنی بھائی ہیں، اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنا، نفرت نکال کر محبت ڈالنا ہماری آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میرے بھائیوں، کرنے کے بہت سے کام ہیں اور ہر محاذ پر خدمت کی ضرورت ہے۔ غفلت میں نہ رہیے، سستی میں نہ پڑیے، لاپرواہی نہ کیجیے، اعراض و تغافل سے کام نہ لیجیے، اپنے قائدین پر تنقید کر کے ان کے حوصلے پست نہ کیجیے، اپنی ملی جماعتوں اور تنظیموں کو صرف اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائیے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے میدان میں آئیے، بڑھیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، توکل اور اعتماد کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اور جو آپ کر سکتے ہیں کر دکھائیے اس جذبے کے ساتھ کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔